کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کے خلاف ایکشن کے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ جو جتنی بڑی ہڈی ڈی جی ایس بی سی اے کو پھینکے گا وہ اتنا ہی زیادہ قانون سے کھلواڑ کر سکتا ہے۔ کراچی کے تمام اضلاع میں غیر قانونی تعمیرات کا نہ رکنے والا سلسلہ جاری ہے، مگر مین گرو مندر پر انایا کے نام سے تعمیر پروجیکٹ نے ڈی جی رشید سولنگی کو زمین سے آسمان پر پہنچا دیا ہے۔ پلاٹ نمبر GRE 672/5 پر بنا انایا نامی پروجیکٹ کراچی کی تاریخ کا شاید وہ پہلا پروجیکٹ ہو جس کو ڈی جی رشید سولنگی نے بغیر اپروول کے کمپلیشن سرٹیفکیٹ جاری کر دیا، جبکہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی دستاویزات میں مذکورہ پروجیکٹ سیل ہے۔ قوانین کے ساتھ کھلواڑ کر کے بنائے گئے اس پروجیکٹ میں ڈی جی ایس بی سی اے کی مکمل سہولت کاری ادارے کے لیگل ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بھی کی گئی، جس نے عدالت میں گمراہ کن رپورٹ دی۔ پلاٹ نمبر GRE 672/5 کے حوالے سے ڈی سی آفس کے عملے اور مختار کار رجسٹریشن ونگ کی جانب سے بھی جعلی رپورٹ تیار کی گئی ہے۔ مذکورہ پلاٹ کے نقشے کی درخواست میں بھی جعلی دستاویزات لگائے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس پلاٹ کی دستاویزات کراچی کی تاریخ کے سب سے بڑے پلاٹ اسکینڈل کے مرکزی کردار منور دھاریجو کی جانب سے تیار کی گئی تھیں۔ یہ وہی منور دھاریجو ہے جس نے سندھ کی سب سے طاقتور خاتون فریال تالپور کے خاندانی پلاٹ کو بھی جعلی دستاویزات پر فروخت کر دیا تھا۔ کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کے حوالے سے سب سے زیادہ متنازع کردار بن کر آنے والے رشید سولنگی کے حوالے سے دعویٰ کیا گیا ہے کہ انہوں نے گرو مندر چوک پر انایا نامی پروجیکٹ کے مالکان سے براہ راست خود ڈیل کی۔ بلڈر کو ڈی جی کے لیفٹ اور رائٹ بنے افسران نے ملایا تھا، جس کے بعد ڈی جی نے اپنے ہی لیفٹ اور رائٹ کو بھی کاٹ دیا، یعنی کہ انہوں نے اس رازداری میں اپنے سائے بنے افسران کو بھی شریک نہیں کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس پروجیکٹ کی ڈیل کے بعد بلڈر کی جانب سے 1 کروڑ روپے مبینہ طور پر رات 1 بجے ڈی جی رشید سولنگی کی رہائش گاہ پر پہنچائے گئے، جس کے بعد ٹاؤن پلاننگ کے افسران کو اس معاملے پر ڈی جی نے شریک جرم بنایا۔ ٹاؤن پلاننگ کے جس افسر نے اس غیر قانونی کام کو کرنے سے منع کیا، اس کو عہدے سے ہٹا کر جی حضوری کرنے والے افسران کو تعینات کیا گیا۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے ڈی جی رشید سولنگی کے قریبی افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ انایا نامی پروجیکٹ کے مالکان سے جو ڈیل کی گئی تھی اس میں عدالت میں من پسند رپورٹ جمع کرانا بھی شامل تھا۔ بلڈر نے اس پروجیکٹ کو بچانے کے لیے مارکیٹ کو موبائل مارکیٹ ظاہر کر کے تاجروں کو فری میں دکان دینے کی بھرپور مہم چلائی تاکہ عدالت میں رپورٹ جمع کروائی جا سکے۔ عمارت مکمل طور پر آباد ہے، مگر بھرپور مہم کے باوجود غیر قانونی پروجیکٹ میں تاجروں نے مفت میں بھی دکانیں نہیں لیں۔ نقشے کے بغیر بننے والی عمارت کے حوالے سے ذرائع کا کہنا ہے مزار قائد کے پوڈیم لیول کی بھی اس میں خلاف ورزی کی گئی ہے، مگر ڈی جی کی آنکھوں پر نوٹوں کی پٹی بندھے ہونے کی وجہ سے بلڈر کو تمام قوانین کی دھجیاں اڑانے کی اجازت دے دی گئی۔ رپورٹ کے مطابق ٹاؤن کے افسران بھی اس پروجیکٹ کے حوالے سے کسی قسم کا ایکشن ڈی جی کے دباؤ کی وجہ سے لینے سے قاصر ہیں۔ مین گرو مندر چوک پر بنے غیر قانونی پروجیکٹ کے حوالے سے اس بات سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایس بی سی اے کے سب سے ایماندار افسر کے طور پر مشہور سامت علی خان نے بھی کوئی ایکشن نہیں لیا۔ سامت علی خان ایڈیشنل ڈی جی کی پوسٹ پر تعینات ہیں اور غیر قانونی پروجیکٹ کے حوالے سے رپورٹ کی تیاری ان کی ذمہ داری میں شامل ہے۔ اس پروجیکٹ کے حوالے سے ان کی کسی بھی قسم کی کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی، جس کی وجہ سے ان کی ایمانداری پر بھی سوالات اٹھ کھڑے ہوئے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سامت علی خان یا تو بلا وجہ ایمانداری کا راگ الاپتے ہیں یا پھر ڈی جی کے دباؤ کی وجہ سے انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ یاد رہے سامت علی خان مسلسل ڈائریکٹر ڈیمولیشن کے خلاف رپورٹ بنانے میں جٹے ہوئے ہیں، جبکہ کسی غیر قانونی پروجیکٹ کے حوالے سے ان کے ویجیلنس سیل کی کوئی رپورٹ سامنے نہیں آئی، جس سے لگتا ہے کہ سامت علی خان بھی غیر قانونی تعمیرات کرنے والی مافیا کا حصہ بن گئے ہیں، جو صرف افسران کو نشانہ بنا کر غیر قانونی تعمیرات کو تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ مین گرو مندر چوک پر اربوں روپے مالیت کا پروجیکٹ ان کی نظروں سے اوجھل ہے۔ اس پروجیکٹ کے حوالے سے مارکیٹ ذرائع کا کہنا ہے کہ اس غیر قانونی پروجیکٹ میں بنی دکانیں، گودام اور فلیٹس کی ویلیو 16 ارب سے زائد ہے، یعنی کہ شہریوں کے خون پسینے کی کمائی۔ اگر کچھ سال بعد اس پروجیکٹ پر کوئی ایکشن ہوا تو ڈوبنے کا خدشہ ہے۔ ایس بی سی اے کے ایک افسر کا کہنا ہے کہ اس پروجیکٹ کا مستقبل بھی نسلا ٹاور جیسا ہوگا، کیونکہ ابھی تو ایس بی سی اے کے ڈی جی کی سہولت کاری کی وجہ سے کوئی ایکشن لینے کو تیار نہیں، مگر مستقبل میں اگر کوئی عدالت میں کھڑا ہو گیا تو ایس بی سی اے کو نسلا ٹاور جیسا ایکشن لینا پڑے گا۔ راشد صدیق، پرائم نیوز، کراچی۔